الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل سے 30ویں شب اور 30واں روزہ بھی ہمیں میسر آیا اور ساتھ جمعے کا دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. اللہ جو نعمت دے اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ مزید نعمت ہمیں عطا کرے گا. بعض لوگوں کو ہوا کہ عید ہی ہو جاتی، تیاری بھی پوری تھی، پھر ایک اور روزہ. اللہ ایسی ناشکری کی روش سے ہمیں محفوظ رکھے. اور بعض کے 1-2 پارے رہ گئے ہوں گے تو چلو میرے قرآن کی تکمیل کا معاملہ ہو جائے گا. فلاں میں کتاب پڑھ رہا تھا وہ 6 پیجز رہ گئے تھے. جی فلاں میرا پلان تھا کہ میں اتنا فلاں نیکی کا عمل کروں گا، وہ رہ گیا تھا. تو اللہ نے ایک اور موقع عطا فرما دی. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرو گے میں مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا. اس وقت ہم سب کی کیفیت یہ کہ ہم سب اچھے بننا چاہتے ہیں. اس وقت ہم سب کی کیفیت یہ ہے ہم سب اچھا بننا چاہتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں، خیر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ ہم سب کی کیفیت ہے تو جتنی نعمت مل چکی ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو گے مزید نعمت تمہیں میں عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. ویسے اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں شکر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ناشکروں میں ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. بلکہ ہمیں تو جنات نے شکر ادا کرنا سکھایا ہے. سورہ رحمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ یہ آیت آتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تم وہ کیوں نہیں کہتے جو جنات نے کہا تھا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں، جس کو ہم جھٹلاتے ہوں. فلک الحمد، تمام تعریف تمام شکر اے اللہ تیرے لیے. اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. 3 آیات تلاوت کی گئیں، بہت معروف ہیں ہمارے ہاں دروس کے حلقوں میں. ماہ رمضان میں بھی ان کا ہم نے مطالعہ کیا، لیکن تکرار یاد دہانی تو ضروری ہے. ہر سال اسی قرآن کی تلاوت تراویح میں ہو رہی، پورا سال اسی قرآن کی تلاوت فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں ہو رہی. اور ہر جمعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے نبی قرآن پڑھتے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کراتے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. البتہ یہ جو 3 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 102، 103، 104، اس کی تذکیر بھی مقصود ہے، یاد دہانی بھی مقصود ہے، اور ساتھ ساتھ رمضان کے بعد کرنے کے کاموں کی طرف بھی اس میں انشاءاللہ تعالی توجہ ہو جائے گی. یہ 3 آیات میں نے ان کا ترجمہ سن لیجئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. آگے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مراد قرآن تھام لو مضبوطی سے اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن ہو گئے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم اللہ کی نعمت اور احسان کی بدولت
بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا بس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ چاہیے تم میں سے ایک جماعت ایک گروہ ہو یدعون الی الخیر لوگوں کو وہ خیر کی طرف بلائے ویامرون بالمعروف معروف کا حکم دے نیکی کا وینہون عن المنکر اور بدی سے روکے منکر سے روکے واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں ان لوگوں میں ہی شامل فرمائے. یہ 3 آیات ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 102 103 104. اس پر بہت جامع گفتگو ہمارے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے. ان کی کتاب ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل. سہ 3 کو کہتے ہیں, نکات پوائنٹس کو کہتے ہیں. تو امت کے لیے 3 نکاتی ایجنڈا وہ اس مقام پر بیان ہوا اور اسی کا انگریزی میں بھی ترجمہ دستیاب ہے. 3 پوائنٹ ایکشن ایجنڈا فار دا مسلم امہ. امت مسلمہ کے کرنے کے 3 کام. اور وہ 3 کام کیا ہیں؟ نمبر 1 ہر بندہ مومن اپنی جگہ مضبوط ہو تقوی اختیار کرے واقعتاً اللہ کا مسلم بنے. اینٹیں مضبوط ہوں گی تو آگے دیوار مضبوط ہوگی, اینٹیں کچی ہو تو دیوار بھی پھٹ جائے گی ٹوٹ جائے گی. تو ہر بندہ مومن مضبوطی اختیار کرے اپنی جگہ وہ ہے تقوی اور اللہ کا مسلم یعنی فرما بردار رہنا. نمبر 2 اکیلے اکیلے زندگی بسر نہیں کرنی, جڑنا ہے ملنا ہے. اور انسان ہے جانور تو نہیں ہے معاذ اللہ کہ ان کو رسی سے جوڑا جائے گا باندھ کے رکھا جائے گا اور ہانکا جائے گا لکڑی مار کر. نہیں, انسان غور و فکر کرنے والا ہے سوچنے والا ہے. تو ان کی سوچ بھی یکسوئی آنی چاہیے وحدت آنی چاہیے. وہ یکسوئی دینے والی شے وحدت دینے والی شے اللہ کی کتاب قرآن حکیم. اس سے بڑھ کر نظریہ کیا ہوگا, اس سے بڑھ کر سوچ دینے والا کانٹینٹ کیا ہو سکتا ہے جو رب نے عطا فرمایا آخری پیغام کی صورت میں. اس قرآن حکیم کو تھامنا یہ جوڑنے والا ہے. اس قرآن حکیم کو تھامنے کا حکم دیا گیا. اچھا, جڑنے کے بعد قوم نے کیا, اس امت نے کیا کرنا ہے؟ ظاہری بات ہے کوئی کمپنی بناتے ہیں آرگنائزیشن بناتے ہیں لوگوں کو انگیج کرتے ہیں آبجیکٹیوز ہوتے ہیں مشن ہوتا ہے ویژن ہوتا ہے ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ سب کو میٹ کرنا ہوتا ہے حاصل کرنا ہوتا ہے اچیو کرنا ہوتا ہے. تو امت اگر جڑے گی تو امت کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ وہ خیر کی طرف دعوت دے, وہ نیکی کا حکم دے, بدی سے روکے. یہ ہے ان نکات کی ایک مختصر سی سمری. اور اس پر مزید تفصیل جیسے کہ میں نے عرض کیا استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات بھی ہیں اور ان کی کتاب بھی موجود ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل یا 3 پوائنٹ ایکشن ایجنڈا فار دا مسلم امہ. وہاں بھی آپ کو زیادہ تفصیلات انشاءاللہ تعالی ملیں گی. اب آئیے اس کا مختصر یاد دہانی کے طور پر مطالعہ. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. یہ انداز قرآن حکیم میں 89 ٹائمز آیا ہے. 89 مرتبہ قرآن میں انداز ہے یا ایھا الذین آمنوا. کم و بیش 13 مرتبہ ذکر آتا ہے, 11 یا 13 مرتبہ یا ایھا الناس اے انسانو, مگر 89 مرتبہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو. کیا مطلب؟ اللہ کی دعوت عالمگیر ہے, رسول اللہ کی رسالت عالمگیر ہے, سارے انسانوں کو ایڈریس کرتی ہے یہ دعوت. اس سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس اے انسانو اے انسانو اے انسانو. ایمان کی دعوت ہے. اب جو ایمان قبول کر لیں وہ 2 ارب ہو جائیں گے. لیٹسٹ فگر تو یہی ہے مسلمانوں کی. جو ایمان کی دعوت قبول کر لیں وہ یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں آ جائیں گے. اور جب اللہ یا ایھا الناس کہتا ہے تو سب کے لیے دعوت ہے. لیکن جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو بقیہ اربوں سے الگ کر کے 2 ارب مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے. سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں, کیونکہ نماز میں بھی تلاوت ہوتی. لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے میں قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتا ہوں. اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اللہ مجھے کن باتوں کا حکم دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوگا, اللہ کن باتوں سے ناراض ہو جائے گا. یہ سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ. پھر جب یہ مخاطبت کا انداز ایڈریس کا یہ انداز ہمارے سامنے ہو تو ہمیں اپنی سعادت خوش نصیبی جو پریولیج اللہ نے دی, جو اللہ نے فضل فرمایا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. کس کے پاس ٹائم ہے غور و فکر کرنے کا؟ کس کے پاس ٹائم ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن وہ کرے گا؟ کس کے پاس ٹائم ہے کہ اپنی زندگی کھپا کر حق کو تلاش کرے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو ماں کی گود میں دے دیا. یہ پریولیج تو ہے لیکن رسپانسبلٹی کے ساتھ ہے. اور ہم امتی ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے, تو دوہری ذمہ داری ہے. قبول تو کیا مگر دل سے ماننا ضروری ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے. پہلا تقاضا, یہ پہلا مرحلہ. اور اسی کی دعوت دوسروں کو دینا
اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اور اس پیغام کی عملی شکل کو انسانیت کے سامنے پریزنٹ کرنا، یہ دوہری ذمہ داری امتی ہونے کے ناطے. اگر پریولیج مانتے ہیں، سعادت مانتے ہیں، تو پریولیج اگر ہے، سعادت اگر ہے، تو وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ہے، وہ ذمہ داری کے ساتھ ہے. ذمہ داری ادا کریں گے تو پریولیج ہے، ذمہ داری ادا کریں گے تو سعادت ہے. یہ بات آگے بھی آئے گی انشاءاللہ. تو جب جب یہ خطاب آئے، اپنی سعادت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک تو نے ایمان کی دولت دے دی ہے. کل رات ہم مطالعہ کر رہے تھے تو سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سب کی دعا یاد ہے. میری مغفرت فرما دے اللہ، میرے ماں باپ کی اور ایمان والوں کی. ٹھیک ہو گیا. آزر پہ گفتگو نہیں کر رہا، عموم کی بات کر رہا ہوں. کتنے ریورٹڈ مسلمز ہیں جو غیر مسلم سے اسلام میں داخل ہوئے اور وہ روتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کفر پہ چلے گئے، ہم دعا بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے. سوچیں ذرا اس کو، بات سمجھ آ رہی؟ ماں یا باپ کسی کا کفر پہ گیا اور اولاد مسلمان ہے، اولاد دعا بھی نہیں کر سکتی. زندہ ہو تو ہدایت کی دعا ہوگی، مر جائے تو مغفرت کی دعا مشرک کے لیے، کافر کے لیے نہیں ہو سکتی. کس قدر بڑی نعمت ہے. روتا ہے وہ ریورٹڈ مسلم، وہ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں روتے ہیں. آج ان کو حق ملا، ماں باپ کفر پہ چلے گئے. We cannot even pray for them. اللہ اکبر کبیرہ. خدا را اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہم کریں، احساس کریں کہ اس قدر بڑی دولت ایمان کی اللہ نے عطا فرمائی. اب اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اللہ سبحان اللہ مجھے اور آپ کو وقت دے رہا ہے. دنیا کے ہائیپس وقت دیتے ہیں، لوگ بیچارے جوتیاں رگڑ جاتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا. اللہ تو وقت دیتا ہے. نماز میں کھڑے ہو جاؤ، ڈائریکٹ ڈائلنگ کرو اللہ کے ساتھ. قرآن لے کر بیٹھو، ڈائریکٹ اٹس فار یو. سورہ انبیاء آیت نمبر 10، فی ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے. اٹس فار یو، اٹ ٹاکس اباؤٹ یو. اللہ اکبر کبیرہ. اس سعادت کو سمجھیں خدا را. جب یہ قرآن پڑھیں، جب ان مقامات سے گزریں، جب یہ مخاطبت کا ایڈریس کا انداز ہمارے سامنے ہو، اس سعادت کو یاد رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیا ہے تقوی؟ بار بار ہم نے ماہ رمضان میں سنا، بار بار رمضان میں ہم نے سمجھا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 کا ذکر بار بار آیا. لعلکم تتقون، روزے کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. تقوی کا ترجمہ بچنا ہے مراد گناہوں سے، ڈرنا ہے مراد اللہ کے عذاب سے. اللہ کا ڈر اس کے لیے جو اللہ کی معصیت کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، یہ ہے روزے کا حاصل تقوی. لیکن یہ تقوی کا تقاضا بار بار قرآن میں آتا ہے، لیکن یہاں بڑے زوردار انداز میں آیا. عام جگہوں پر آتا ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہاں فرمایا حق تقاتہ، ایسے تقوی اختیار کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر. صحابہ تو لرز گئے نا اس بات پر، اللہ کے پیغمبر کس کے لیے ممکن ہے، کس کے بس میں کہ اللہ کا تقوی اس کا حق ادا کر سکے. وہ سمجھتے تھے ان باتوں کو، توجہ رکھتے تھے ان باتوں کی طرف. اللہ کے رسول، ہاؤ از اٹ پاسبل، کس کے لیے ممکن ہے کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کرے. بہرحال بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی عطا فرمائی، وہ میں عرض کرتا ہوں. لیکن تقوی کیا ہے؟ خوف خدا رکھنا. یاد رکھنا مجھے مرنا ہے، یاد رکھنا کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یاد رکھنا میں پوری دنیا سے چھپ سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا. میں پوری دنیا کو بے وقوف بنا سکتا ہوں، میں اللہ کے سامنے دھوکہ دہی نہیں کر سکتا. میں پوری دنیا سے چیٹ کر سکتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ چیٹ نہیں کر سکتا. میں دنیا سے بچ سکتا ہوں، میں اللہ کے سامنے بچ نہیں سکتا. میں اپنے جرائم کو بچا سکتا ہوں دنیا والوں سے. میرے جسم کے 6 اعضاء میرے خلاف گواہی دے دیں گے. سورہ نور کی آیت 24 ہے، زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی. سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 ہے، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے. سورہ حامی میں سجدہ کی آیت 20 اور 21 ہے، آنکھ کان کھال یہ گواہی دیں گی. اللہ اکبر. 6 اعضاء بندے کے اپنے اندر سے گواہی دیں گے. قرآن کہتا ہے سورہ القیامہ میں ہم نے پڑھا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے. چور نے چوری کی، کسی کو نہیں پتا چلا، چور کو خود تو معلوم ہے نا کہ چور ہے. کیا خیال ہے؟ چیٹ کرنے والے نے چیٹ کیا، پکڑا نہیں گیا، نہ سائبر کرائم کو رپورٹ کرنے والوں نے پکڑا، نہ کسی نے نہیں پکڑا. چور کو تو پتا ہے، چیٹر کو تو پتا ہے کہ چیٹر ہے. قرآن کہتا ہے تم خود گواہ ہوگے اپنے اوپر، تم اپنا محاسبہ خود کر لوگے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، سورہ بنی اسرائیل. آج تم خود اپنا محاسبہ، اپنا اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے خود تم تیار ہو، خود تم کر سکتے ہو اپنی اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ ڈر رکھنا کہ مرنا ہے. خدا کی قسم یہ اتنی بڑی موٹیویشن بھی ہے اور اتنا بڑا موٹیویشن کا ذریعہ جو بندے کو سیدھا رکھتا ہے. 7 پردوں میں بھی بندہ سیدھا رہے گا. اگر خوف خدا نہ ہو تو لوگ اتنے ناہنجار ہیں، میڈیا پر آ کر مسکرا کر کروڑوں کی اربوں کی ڈنڈیاں مارنے کے بعد آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں کچھ لوگ، سب نہیں. خوف خدا نہ ہو تو پھر یہ ہوگا، اربوں کی کرپشن کرنے والے بھی آرام سے بیٹھے ہوں گے، مسکراتے بیٹھے ہوں گے، قوم پر مسلط بھی ہوں گے.
اور خوف خدا ہوگا تو 7 پردوں میں بھی بندہ اللہ کے معاملات کے حوالے سے اپنے معاملے کو درست رکھے گا. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. واٹ آفٹر رمضان، یہ ایک روزہ مکمل ہو رہا ہے، 14 گھنٹے کا روزہ مکمل ہو جائے گا، پوری زندگی کا روزہ چل رہا ہے. کیا مطلب؟ رمضان کا روزہ ہے، کچھ پابندیاں آ گئیں، کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، زوجین کا تعلق قائم نہیں کر سکتے، یہ حلال نہیں، یہ منع کر دیا گیا تمہارے لیے، تمہاری نہیں، اللہ کی مرضی چلے گی. اس 14 گھنٹے کے روزے میں حلال اللہ نے چھڑوا دیا، پابندی اختیار کر لی. اب پوری زندگی کی پابندی کیا ہے؟ وہ ایک لفظ میں تقوی. پوری زندگی کی پابندی کیا ہے؟ حرام سے اپنے آپ کو بچانا. پوری زندگی کی پابندی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. پوری زندگی کی پابندی کیا ہے؟ احکام کے تابع ہو جانا. پوری زندگی کی پابندی کیا ہے؟ مسلم ہو جانا. آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا، تمہیں موت آئی تو اسلام کی حالت پر آئے. یہ تقوی کا حق اور اس کی تھوڑی سی وضاحت خود اسی آیت کے آخر میں آ رہی ہے. یہ ہے پوری زندگی کا روزہ. رمضان کا روزہ ختم ہو جائے گا، پوری زندگی کا روزہ چلتا رہے گا، اور وہ روزہ مرتے دم تک چلے گا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیے چلے جاؤ یہاں تک کہ یقین یعنی تمہیں موت آ جائے. اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے، اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. خدا کی قسم اتنی بڑی اپارچونٹی 30 دن کی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی، اتنی بڑی اپارچونٹی. اس کے بعد بھی اگر زندگی نہیں بدل رہی، اس کے بعد اگر رخ زندگی ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کے بعد معاملات اگر درست نہیں ہو رہے، اور اس کے بعد بھی حالت وہی ہوگی جو حرکتیں شعبان میں چل رہی تھی وہ شوال میں بھی چلیں، نمازی بھی ضائع، بے حیائی کا طوفان بھی، حرام خوری بھی، سود کا بھی دھندا، لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کی بات، وراثت میں ڈنڈیاں مارنے کی بات، بہنوں بیٹیوں کا حصہ ہڑپ کر جانے کی بات، ظلم و زیادتی کی بات، چیٹنگ کی بات، فراڈ کی بات، کرپشن کی بات، یہ سب چل رہے. تو دس واز ناٹ رمضان فار اس. رسول اللہ فرماتے یہ روزے نہیں ہے، پھر تم بھوکے اور پیاسے رہے ہو، جھوٹ نہیں چھوڑتے، جھوٹے کاموں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے، تو اللہ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. حضور فرماتے کتنے روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. یہ بھوکا رہنا ہے، یہ فاقہ ہے، یہ وہ صوم نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہیں کہ چاند رات کو فارغ ہو جائیں، ایسا نہیں کہ عید کے دن بالکل آپے سے باہر ہو جائیں، ایسا نہیں کہ رمضان کے بعد مسجد ویران ہو جائیں، ایسا نہیں کہ رمضان کے بعد مسجد روئیں کہ اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے، ایسا نہیں کہ قرآن روئے کہ اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے. اللہ اکبر کبیر. اتنی بڑی اپارچونٹی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی، اتنا بڑا موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا. ایک بونس کی رات بھی دے دی، ایک بونس کا دن بھی اللہ نے دے دیا. اب ہمارا بھی تو فرض ہے نا کہ اللہ سے مانگے، کمزوری ہے اعتراف کریں، اللہ تو طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، تیرے لیے تو مشکل نہیں ہے، اللہ تو میری حفاظت فرما لے، تو مجھے اچھا بنا دے، تو مجھے متقی بنا دے، ویسا بنا دے جیسا اے اللہ تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے. دس از آفٹر رمضان. رمضان کے بعد یہ روزہ پوری زندگی چلے گا. اور اب دل سے ایک بات سنیے، روزانہ افطار کرتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، شربت پیتے ہیں، دن بھر کی تھوڑی بہت مشقت، اللہ نے موسم بڑا اچھا رکھا الحمدللہ پورے رمضان میں 2-4 دن کے علاوہ، تو توانائی بحال ہو جاتی ہے نا، چہرہ فریش ہو جاتا ہے. عید منائیں گے، عید الفطر کیوں کہتے ہیں؟ اس سے ایک روزانہ افطار ہے 14 گھنٹے کے بعد، اب ایک مہینے کے بعد پورے 11 مہینے کی افطار، عید الفطر. ٹھیک ہو گیا. ادھر روزہ رکھتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، چہرے پر رونق آ جاتی ہے، مہینے کے بعد عید منا لیتے ہیں. زندگی بھر کا اگر روزہ رکھیں گے نا، تقویٰ، مرتے دم تک کیا رہو گے؟ مسلم. زندگی بھر کا اگر روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو انشاءاللہ موت کے وقت فرشتے مبارکباد دے رہے ہوں گے، خدا کی قسم. اور روح نکلنے کے بعد اگر مومن کی روح ہے، فرمانبردار کی روح ہے، 7 آسمان کے اوپر لے جائی جاتی ہے. ابو داؤد شریف کی صحیح روایت ہے، کسی محدث نے اس کا انکار نہیں کیا، صحیح روایت. اور رب کائنات کے حضور پیش کیا جاتا ہے، ہر آسمان پر اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور اس کی برزخ میں اس کو جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے. کہتا ہے اللہ ابھی قیامت برپا کر دے. کہا جاتا ہے نہیں، قیامت اپنے وقت پر برپا ہوگی. ہاں، وہ قبر میں اس کی کھڑکی کھول دی جاتی، جنت کی خوشبو بھری ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو ہو رہا ہے موت پہ. اور کل کیا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا. ایک شربت ادھر پی رہے ہیں، ایک شربت محمد مصطفیٰ کے ہاتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اور عید کیا ہوگی؟ اللہ حجاب کو ہٹا کر دیدار کرا دے گا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، کوئی شک ہے دیکھنے میں؟ یا رسول اللہ کوئی شک نہیں. کیسے اپنے رب کا دیدار کرو گے قیامت کے دن؟ اللہ قدر فرماتا ہے، بشرطے کہ بندہ بھی تو قدر کرے نا. بوجھ نہ سمجھے رمضان کو، بوجھ نہ سمجھے دین کو، بوجھ نہ سمجھے اطاعت کو، بوجھ نہ سمجھے تقویٰ کی روش کو. تو ادھر دنیا میں خاتمے پر بھی فرشتوں کا استقبال، ادھر آسمانوں پر استقبال روح کا، ادھر رب کی طرف سے مبارکباد، ادھر اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جانا، اور کل حوض کوثر سے حضور کے ہاتھوں جام کا میسر آنا، اور پھر اللہ کا دیدار میسر آنا. وہ ہماری اصل عید ہوگی. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. باقی جو بات آئی کہ تقویٰ، تو تقویٰ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں
اللہ کی اطاعت کی روش پر آنا اور اللہ کی معصیت یعنی گناہوں کے کاموں کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس کا ذکر کرنا، اللہ کو بھولنا نہیں، غفلت نہ کرنا اس سے، اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی ناشکری سے بچنا، یہ پوری زندگی کا لائق عمل ہے۔ اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ہاں ایک اور بات آئی، سورہ تغابن آیت نمبر 16، ایک اللہ نے آسانی عطا فرمائی ہے، تسلی عطا کی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تم میں استطاعت ہے، جس قدر تم میں استطاعت ہے اتنا تو کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کے جو مسلمہ احکامات اس کی چھوٹ ہو گئی چلو کوئی بات نہیں، نماز چھوڑ دی تو چلو کوئی بات نہیں، زکوٰۃ چھوڑ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ استطاعت بھر تو کرنا ہوگا۔ اگر ایک آدمی معذور ہے، کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے ادا کرے گا، بیٹھ کے ادا نہیں کر سکتا تو لیٹ کر ادا کرے گا، فرض ساقط نہیں ہوگا اس سے۔ یہ ٹیکنیکلی ایک بحث ہے، ہمارے مدرسین کے ذہن میں بھی بات ہوگی اور دیگر اہل علم بھی ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 102 یہ منسوخ نہیں ہے، اس پہ کلام کیا علماء نے، کہ کیونکہ وہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں کہا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے اندر استطاعت اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو چلو چھوٹ مل گئے، نہیں، مسلمہ احکامات ویسے ہی رہیں گے، فرائض و واجبات پر عمل اور حرام سے بچنا ویسے ہی رہے گا۔ چلو جی کیا کرو، بڑا ایسا دور ہے کہ نظام سود کے بغیر چل نہیں سکتا، چلو چلنے دو، سود بھی چلتا ہے، نہیں چلے گا سود۔ یہ استطاعت کا غلط مفہوم ہے۔ مراد یہ ہے کہ انڈیویجولز کے اعتبار سے جہاں کسی کی کوئی معذوری کا معاملہ آئے گا، بھئی حالت سفر ہے تو شریعت نے چھوٹ دی ہے نا، لیکن بعد میں روزہ رکھنا ہوگا، بیماری ہے تو شریعت نے چھوٹ دی ہے، بعد میں روزہ رکھنا ہوگا، اس کو اس انداز سے سمجھنا چاہیے۔ اور ایک آخری انداز کیا ہے، کیا کریں جی بڑا فتنوں کا دور ہے، ہم تو دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی 2023 میں اور لوگ بھی تو عمل کر رہے ہیں، کیا کریں، سود سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، آئی کین نیم دیم، انہوں نے سود کو چھوڑا ہے، الحمدللہ ایکوٹی بیس پہ چل رہے، 10 ہی ادارے پاکستان میں مگر موجود ہیں، مثال کے زیادہ ہیں، میں آپ کو جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ سود کے بغیر ان کا گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ، اور وہ ایکوٹی بیس کے اوپر چل رہے ہیں، انڈیویجول لیول پر ہیں، انہوں نے ایسی اداروں کی نوکریاں چھوڑی جہاں سود کا دھندا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، تھوڑی آزمائش بھی ہے، نو پرابلم، رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو بندہ کوشش تو کرے، محنت تو کرے۔ کیا کرے جی اس دور میں پردہ کیسے ہوگا؟ کیوں 2023 میں خواتین پردہ نہیں کر رہے اس پاکستان میں؟ پاکستان تو چھوٹی بات ہے، معاف کیجیے گا، فرانس بڑی بات ہے، جہاں نقاب پر پابندی ہے، جہاں پہ جرمانہ لگا کر کوئی عورت چہرہ ڈھانپے گی، مسلمان عورت، تو اس پہ اتنا جرمانہ لگے گا، سبحان اللہ۔ وہاں کی بزنس کمیونٹی مسلمانوں نے ایک فنڈ قائم کر دیا، جس عورت نے نقاب کرنا نقاب کرے، جتنی مرتبہ تمہیں جرمانہ پے کرنے پڑے گا ہم پے کریں گے۔ غیرت تو ہے نا کچھ نہ کا مسلمانوں میں۔ اور ایک مسلمان بچی کی پکچر پرانی، شاید 8-10 سال پرانی ہوگی، اس نے وہ میڈیکل ماسک لگایا اور کہا روک سکتے ہو تو روک لو، کووڈ تو بعد میں آیا، اس بچی نے 10 سال پہلے پوری دنیا کو سمجھا دیا کہ لو میڈیکل ماسک کو روک سکتے ہو، نہیں روک سکتے، where there is a will there is a way، اور اللہ نے دکھا دیا۔ ہم تو عورتوں کے نقاب، عورتوں کے چہرے کے چھپانے پہ پریشان ہو رہے تھے، اللہ نے مردوں کے چہرے چھپوا دیے۔ پاسبل ہے کہ نہیں؟ اٹس آل پاسبل۔ تو جو آج کہہ رہے بڑا مشکل ہے، نہیں مشکل ہوگا، ہے نہیں، کوشش کرو، محنت کرو، ورنہ اسی 2023 کے وہ لوگ جو دین پر عمل کر رہے ہیں، اسی 2023 کے وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو اما عائشہ کا لباس اختیار کر رہی ہیں، جو فاطمہ الزہرا کی چادر کو اختیار کر رہی ہیں، وہ حجت بن جائیں گی ان عورتوں پر جو پردہ نہیں کر رہی ہیں آج۔ اسی 2023 میں جو انہوں نے حرام کو چھوڑا اور حلال پر بے شک کم پر گزارا کر رہے ہیں، ملے گا اتنا جتنا مقدر میں، وہ حجت بن جائیں گے ان لوگوں پر جو حرام چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی 2023 میں جو لوگ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، دین کیا کرے جی، بڑا معاش کا جبر ہے، بڑے اکنامک کنڈیشنز پریشان کن ہیں، بڑے انفلیشن کی بالکل ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، وہ ظلم کے نظام کی وجہ سے، اس سب کے باوجود لوگ دین کا کام آج بھی کرنا چاہیں تو کر رہے ہیں، اور الحمدللہ قبول فرما رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو جو بہانے بنا لیں گے وہ حجت ہو جائے گی ان کے اوپر۔ تو یہ بہانہ نہیں بنے، بلکہ استطاعت بڑھتی ہے۔ گریڈ 5 کا بچہ، اس کو کیا پتا کل وہ گریڈ 10 بھی پاس کرے گا، پرسوں وہ ماسٹرز بھی کرے گا، پھر وہ پی ایچ ڈی بھی کرے گا، ہم سب گزر کر آئے نا۔ اگر ہم بیٹھے رہتے گریڈ 5 میں بس 5ویں کے قابل ہوں، ابا بھی ہمارے بیٹھے رہتے، تو آج آپ ہم اس جگہ ہوتے جہاں بیٹھے ہوئے نہیں۔ ان معاملات میں استطاعت بڑھتی ہے، جس فیلڈ میں ہاتھ ڈالتے استطاعت بڑھتی ہے، تو کیا تقویٰ کی کوشش کریں گے تو استطاعت اللہ نہیں بڑھائے گا؟ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ استطاعت نہیں بڑھائے گا؟ بار بار ہم پڑھ کر آ گئے، اللہ فرماتا ہے تم چل کر میری طرف آؤ، میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا۔ حدیث شریف ہے، حدیث قدسی صحیح بخاری شریف کے اندر، اللہ ہمیں یہ توفیق دے، اس سے مانگنے والے بنے، اس سے مانگنے والے بنے اور اپنی سی کوشش کریں۔ پھر دیکھیے اللہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے، محنت کرتے، اسٹرگل کرتے، جد و جہد کرتے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کرتے۔ سورہ
عنکبوت کی آخری آیت ہے 69. تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، محنت کرو، اسٹرگل کرو، جد و جہد کرو، اللہ راستے کھولے گا. ایک راستہ اللہ کی طرف جانے والے صراط مستقیم. اللہ کہاں کہاں سے ہاتھ پکڑ کے چلائے، کہاں کہاں سے اللہ مدد عطا فرمائے، کس کی ذریعے سے اللہ خیر کی طرف وہ بے شمار ہیں. کتنے نوجوان ہیں، کسی کے والد کسی کی والدہ کی محنت ہے، آج دین کے کام میں لگے ہوئے الحمدللہ، پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں. کتنی بچیاں ہیں اس معاشرے کے اندر، بیٹیاں اس قوم کی ہیں الحمدللہ، ماں نے تربیت کی ہے الحمدللہ. میں ایسی ماؤں کو جانتا ہوں کہ ایسی تربیت ماؤں نے بیٹی کی ہے. ذرا تلخ مثال ہے کہ باپ شراب میں لگا ہوا تھا لیکن شوہر بیوی کی نہیں مانتا تھا، ماں نے بیٹی کی تربیت کی ہے، بیٹی نے باپ کی شراب چھڑوائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. باپ مان لیتا نا بیٹیوں کی بات کو الحمدللہ. تو بہرحال کوشش کرنی ہے، محنت کرنی. اللہ کہاں کہاں سے راستوں کو کھول دے ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ پہلی آیت، یہ ہر بندہ مومن کے لیے لائے عمل، یہ پوری زندگی کا لائے، یہ پوری زندگی کا روزہ، یہ رمضان کے بعد کا پوری زندگی کا روزہ. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا. اس میں بھی ایک بڑی اہم بات ہے، موت ابھی بھی آ سکتی ہے تو ہم تو کہیں گے ابھی آ جائے، کیا اچھی بات ہو، لیکن کبھی بھی آ سکتی ہے. وہ عید کے دن بھی آ سکتی ہے، وہ حالت سفر میں بھی آ سکتی ہے، وہ فلائٹ میں بھی آ سکتی ہے، وہ گھر میں بھی آ سکتی ہے، وہ گاڑی ڈرائیو کرتے وقت بھی آ سکتی، کسی وقت بھی. تو ہر وقت اللہ کے مسلم بننے کی کوشش کرو، ہر وقت گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ مجھے اور آپ کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اللہ بری موت سے بچائے. گناہ کرتے ہوئے موت آئے کیا منہ لے کے جائیں گے، نافرمانی کرتے موت آئے کیا منہ لے کے جائیں گے. وہ ایک بوڑھا شخص تھا یورپ کے اندر، شرم آتی ہے بتاتے ہوئے بھی، مسلمان تھا اور اس کی موت کا وقت قریب تھا. گھر والے کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، کہتے نہیں فلاں کا البم لگاؤ، بےہودہ ایک عورت کا البم کا وہ لگاؤ، اس کے گانے لگاؤ. وہ گانے سنتے سنتے موت آئی ہے اس کو. استغفر اللہ. بچے تھے، میں ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا تھا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کانسرٹ میں بڑا سمجھاتے، اسلامک اسٹڈیز پڑھاتا تھا. کانسرٹ میں گئے ہیں اور کانسرٹ سے بس وہاں ہلا گلا کیا، ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا. بھارت دعا کی، بچے ہمارے اسٹوڈنٹ ہی تھے انسٹیٹیوٹ کے اندر، یعنی عام یونیورسٹی کو، دینی ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. وی نیور نو کس حالت میں موت آئے گی. اللہ اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر ہمیں خاتمہ عطا فرمائے اور مرتے دم تک مسلم رہنا. اسلام کیا ہے، یہ بات بار بار آ چکی ہے. اسلام 24 گھنٹے کی زندگی کا تقاضا کرتا ہے. اسلام نظام زندگی ہے. انفرادی معاملات میں بھی اللہ کے سامنے جھکنے اور اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کے سامنے جھکنے کا تقاضا کرتا ہے. یہ تفصیلات ہمارے سامنے بار بار آئی ہیں. اگلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. پہلا تقاضا امت سے، ہر بندہ اپنی جگہ سالڈ ہو، مضبوط بنے. اینٹیں مضبوط ہوں گی، دیوار مضبوط ہوگی. اور امت دیوار ہے نا، بلکہ عمارت ہے. حضور نے کیا فرمایا، ساری امت ایک دیوار کی مانند ہے نا، ایک حصہ دوسرے کو مل کر مضبوط کرتا ہے. تو اینٹیں پکی ہوں گی اور اینٹوں کے پکنے میں ٹائم لگتا ہے. امت چاہتی ہے کہ رات کو انقلاب کا درس سنے، صبح انقلاب برپا ہو جائے، نہیں. اور تیاری ہے نہیں، جد و جہد کے لیے تیار نہیں. حی علی الصلاح پہ نماز کے آنے کو تیار نہیں، لیکن کہتے بس غلبہ ہو جائے دین کا، ایک دن میں ہو جائے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اینٹیں پکانی پڑیں گی. 13 سال اینٹیں پکی ہیں محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم. تلوار لوہے کی نہیں چلی، تلوار قرآن کی چلی ہے 13 برس. سورہ فرقان آیت نمبر 52، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی سے بڑا جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے سے. اس قرآن کے ذریعے تزکیہ، اس قرآن کے ذریعے دلوں کو پاک کرنا، اس قرآن کے ذریعے فکر کو پاک کرنا، اس قرآن کے ذریعے ایمان کی آبیاری کرنا، اس قرآن کے ذریعے اللہ والے پروڈیوس کرنا، اس قرآن کے ذریعے ان کو جوڑنے کی کوشش کرنا، اس قرآن کے ذریعے ان کی تربیت کرنا، اس قرآن کے ذریعے سے ان کو انقلابی جد و جہد کے لیے تیار کرنا. 313 بدر میں اترے تو ہوا کیا تھا، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے. بدر کی تلوار تو نظر آ رہی ہے، مگر غار ہیرا میں عطا ہونے والا قرآن کم نظر آ رہا ہے. اب وہ قرآن جوڑے گا. انسان ہے نا، انسان ذی عقل ذی شعور ہستی، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے. جانوروں کو اگر 2 ڈنڈے بھی لگا دیں گے تو سیدھے چل پڑیں گے. انسانوں کا یہ معاملہ نہیں. تو انسانوں کو جوڑنے کے لیے سوچ اور فکر کی وحدت ضروری ہے. اور قرآن کیا ہے، وحدہ لا شریک کا وحدت بھرا کلام ہے. سبحان اللہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے قرآن ہوتا ہے اس میں کثیر اختلاف بات ہے، لیکن نہیں. لا ریب فی، اس دعوے کے ساتھ شروع اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک، اس کے کلام میں وحدت
اور کلام سے جڑنے والوں کو عطا ہوگی وحدت. مگر جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ توجہ طلب بات ہے. اللہ کے رسی کو تھامو. رسی سے مراد جامع ترمذی کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث میں ہوا حبل اللہ المتین. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. مسلم شریف میں ہے آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ خوشخبری لو، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے. ہاں، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے فرمایا کہ یہ سرا چھوٹ سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا ہے. یہ سرا مضبوط ہے، یہ رسی مضبوط. چھوٹ جاتی ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے، میجورٹی آف اس چھوڑا ہوا ہے ہم نے اس کو. لیکن اللہ کہتا ہے جوڑنے والا کلام ہے قرآن. فرمایا ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اس سے یہ نقطہ بھی اخذ کیا گیا، انفر کیا گیا کہ اگر واقعتاً قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو تفرقہ ختم ہوگا. دو نقطے الگ الگ کر لیجئے. تفرقہ الگ شے ہے، اختلاف الگ شے ہے. اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف علمی بنیاد پر ہو کوئی ایشو نہیں. صدیوں سے چلا آیا، امت میں گوارا ہے، کتاب و سنت کی دلائل سے واضح ہے. کسی ایک نقطے پر ایک سے زیادہ آراء سالڈ بنیادوں پر ہو سکتی ہیں، کوئی ایشو نہیں. امت کے اندر جو اصولی معاملات ہیں، عقائد کے معاملات ہیں، اور ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے مسلمات، اور ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے مجمع علیہ، اگریڈ اپون معاملات، ان میں تو کوئی اختلاف نہیں. ہاں فروعی معاملات ہوں، نماز فرض ہے کوئی اختلاف نہیں، 5 وقتہ نماز فرض ہے کوئی اختلاف نہیں، مگر ہاتھ اوپر باندھا جائے گا، ناف کے نیچے باندھا جائے گا، ہاتھ کو چھوڑ کے یہ اختلافی معاملہ ہے. یہ اس کو کہیں گے سیکنڈری نوعیت کا ہے، یہ فروعی نوعیت کا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ علمی اختلاف گوارا ہے علم کی بنیاد پر. مگر تفرقہ جو امت کو پھاڑے، جو امت کو توڑے، یہ حرام ہے، منع ہے. 2 حدیثیں سنیں جو میڈیا پر کوٹ نہیں ہوتی. اور کیا حشر ہوا، مجھے تو شوق بھی نہیں دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن بٹھا دیے ایک لوگوں کو اس رمضان میں، اور دنیا جہاں کے اختلافی مسئلے چھڑوائے گئے، اور اختلافی سے آگے بڑھ کے تفرقے بازی والے مسائل. یہ میڈیا والے ان کو بھی پروڈکٹ بیچنے نا، چورن بیچنا، اپنا پیسہ ملتا ہے. معاف کیجئے گا، اذانیں بکتی ہیں، یہ الفاظ ہیں میڈیا والوں کے. مغرب کی اذان بک گئی، یعنی اسپانسر ہو گئی ہے. فجر کی ابھی رہتی ہے، چیک کرو، سیلز والوں کو بولو لے کر آؤ، 1 کروڑ ملے گا، 2 کروڑ ملے گا، 2.5 کروڑ ملے گا، 5 کروڑ ملے گا. بڑے چینلز کی بات کر رہا ہوں. 10 لاکھ ملیں گے، 20 لاکھ. چھوٹے چینل کی بات کر رہا ہوں. انا للہ، دین بیچ رہے ہو، what are you doing؟ اور کوئی دین کی صحیح بات آتی الا ماشاءاللہ، کچھ لوگ ہیں الحمدللہ، مگر لا کے ایسے لوگوں کو بٹھایا، لڑوا رہے، مروا رہے، اور مقدس راتوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. سنے 2 حدیثیں کبھی میڈیا پر بیان نہیں ہوتی. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں، تو یہ لوٹ کر کہنے والے پر آئے گا وہ تو کافر ہو ہی جائے گا. بخاری کی حدیث. یہاں فیکٹریاں بنا رکھی ہیں لوگوں نے کافر قرار دینے کی، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فیکٹریاں بنا رکھی ہیں. اور دوسری حدیث معراج کی شب حضور کو مشاہدات کرائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابن ماجہ کی روایت ایک مشاہدہ کیا تھا، لمبی زبانیں، کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، استغفر اللہ، کاٹی جا رہی ہیں لمبی زبانیں بڑی قینچیوں سے. حضور نے فرمایا جبریل کون ہے یہ لوگ؟ کہا آپ کی امت کے واعظین، خطباء، اوریٹر، خطیب لوگ، جن کی باتوں سے امت ٹوٹتی تھی، تفرقے پیدا ہوتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا جہنم کے اندر. اور یاد رکھیں ایک دفعہ زبان کٹے گی تو ختم نہیں ہوگی. اللہ کا کلام ہلاتا ہے، خدا کی قسم، اٹس ناٹ اے جوک، دس از دا ورڈ آف اللہ. لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں، قرآن پڑھے، قرآن جو ڈراتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 56، ایک مرتبہ کھال جلے گی، بدل لہم جلودہم غیرہا لیذوقوا العذاب، بار بار ان کو کھال دیں گے تاکہ بار بار جلنے کے عذاب کو چکتے رہیں. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جیئیں گے جہنم میں نہ مریں گے، مستقل عذاب دیا جائے گا. یہ اللہ ڈراتا ہے، مولوی نہیں ڈراتے بھائی. مولوی سے کسی کو نفرت ہو گئی تو اپنے ایمان کی خیر کر لے، اللہ سے بحث کرے گا کوئی؟ کافر ہے تو بات الگ ہے، بے کافر سے دوسری بحث ہوگی. مسلمان اللہ سے بحث کرے گا؟ اللہ کا کلام ہے ڈرانے والا. ہاں جو اللہ ڈراتا ہے وہ بشارت بھی دیتا ہے، وہ جنت کی بشارتیں بھی دیتا ہے. ہم پڑھ آئے ہیں، بار بار ذکر ہوا بھی الحمدللہ. لیکن فرمایا کہ دیکھو تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. آج کیا ہے قرآن کو تھامنے کا معاملہ؟ 99% لوگ ہمارے معاشرے کے ایسے ہیں، یہ تمام مکاتب فکر سے، علماء سے جو رابطہ رہتا ہے ہمارا، ان کے حوالے سے میں نے معلومات بھی کی ہیں، ان سے کنفرم کی، اب کوٹ کر رہا ہوں، یہ بھی پرانی بات ہے. 99% ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ فقط زندگی میں ایک مرتبہ پورا نہیں پڑھا. 99%. آکسفورڈ جا کے PhD کیا انگلش لنگوسٹک میں، ہاں کراچی والوں نے، انگریزوں کو انگریزی پڑھا رہے. اور قرآن کا معاملہ کیا ہے؟ ایدی ہوم کبھی کبھی کچھ پروگرامز کے لیے جاتا ہوں تو بچے کہتے ہیں انکل، وہ انکل کو بھیجیں، ہم سورہ اخلاص کیا پورا قرآن کا آخری پارہ، اما پارہ پڑھا دیں گے ان کو.
بچوں کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، یتیم بچوں کے. ہمارے ہائی ایفس بیٹھے ہوئے سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے. دیکھ تو لے ذرا، عوام کا بھی حال یہ، اوپر والوں کا حال بھی یہی. تو کدھر ہے قرآن؟ باقی جو کچھ لوگ ہیں وہ لڑانے کے وہ لگے ہوئے، رمضان کی راتوں میں بھی نہیں چھوڑا. میرے تو بڑا درد دل ہے، لیکن ظاہری بات ہے ڈائریکٹلی میں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے تو میں ایگزیکٹلی نہیں بات کر سکتا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے، اور لوگوں نے مصدقہ لوگوں نے باتیں بتائی، فلاں فلاں کو بٹھا کر لڑوانے کی کوششیں کی گئی. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے میڈیا والے لا کر بٹھا رہے نا. اور پتہ نہیں کتنا بڑا حوصلہ ان لوگوں کا جو دین کے نام پر فراڈ کرتے ہیں اور لڑواتے امت کو اس مہینے کے اندر. استغفر اللہ. تو یہ تو قرآن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور 99% لوگوں کا حال یہ الا ماشاء اللہ. یہاں آپ کہیں گے نہیں جی دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے ماشاءاللہ، کراچی میں 30 جگہ، پورے پاکستان میں 70-80 جگہ، اور بہت سی جگہ اور بھی علماء کی محافل. کتنے لوگوں نے اٹینڈ کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے قرآن سنا ہے؟ اور رمضان کی بات قرآن کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا ہمارا؟ تو قرآن کو تھامنے سے مراد استاد محترم ڈاکٹر صاحب کا بڑا پیارا کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. خدا نہ پڑھیں اس کو. اس کے 5 حقوق ہر مسلمان پر اس کی استعداد اور کیپیسٹی کے مطابق. نمبر 1 قرآن پاک پر ایمان، صرف زبان نہیں دل سے بھی. نمبر 2 اس کی باقاعدہ تلاوت. نمبر 3 اس کو سمجھنے کا اہتمام، پتہ تو ہوگا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوگا، کن باتوں سے راضی ہوگا. نمبر 4 اس کے احکام پر عمل اور اس کے احکام کے نفاذ کی کوشش. یہ پڑھنے پڑھانے کے لیے فقط نہیں ہے، یہ اقامت کے لیے ہے. یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ اقامت کے لیے ہے قرآن حکیم. اور نمبر 5 اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. ایمان، تلاوت، فہم، سمجھنا یعنی عمل اور نفاذ اور دوسروں تک پہنچانا، یہ حقوق ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے. یہ ادا کریں گے انشاءاللہ تو امت تھامے گی. ہاں کچھ مثبت باتیں، پازیٹو باتیں میں نے پہلے بھی رکھی، لیکن آج بہرحال چھٹی والا جمعہ ہے تو کچھ اور لوگ بھی ہوں گے. ایک ادارے کے تحت کراچی میں کام ہوا، دل فاؤنڈیشن اس کا نام ہے. مجھے بھی وہاں پہ خدمت کا موقع ملا، اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس قرآن حکیم کے نصاب پر جو تیار ہوا سائن آف کر دیا کہ اس نصاب پر ہمارا اتفاق ہے. ایک ترجمے پر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب ان حضرات کا اتفاق ہو گیا، اور وہ ماشاءاللہ پاکستان بھر میں چل رہا ہے. اور لیڈ لی ہے پنجاب نے اور KPK نے. اس سال وہاں پہ 9ویں اور 11ویں میں 50 نمبر کا کمپلسری پیپر ہوگا ترجمہ قرآن کا. تو اگر یہ 5-5.5 کروڑ بچہ اسکول جاتا ہے، 1.5 کروڑ باہر ہے، اگر یہ گزرے گا تو آپ سوچیں کیا انقلاب آئے گا انشاءاللہ. آپ دعا کریں. سندھ بیٹھے ہم کراچی کے اندر، ہو سکتے کچھ ہائی ایفس یہاں پر موجود ہوں. سندھ میں بڑی مشکل پڑی ہے، مان کر نہیں دے رہے، افسوس ہوتا ہے. کراچی میں بیٹھ کے ہم نے کام کیا، ہمارے صوبے میں کام نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ہمارے حکمرانوں کے دلوں کو نرم کرے. اگر کسی کی پہنچے تو بھائی تعاون کرے اس کام کے اندر. میں تو کھلے عام بات کر رہا ہوں. فیڈرل لیول پر ہوا ہے، فیڈرل لیول پر یہ کام اسلام آباد میں بیٹھ کر ہوا. 3 سال 20 میٹنگز ہماری وہاں پر ہوئی ہیں، بڑی علمی مباحث کے بعد یہ سارا نصاب مرتب ہوا. لیکن ابھی فیڈرل والوں نے ٹیک اپ نہیں کیا، ان سے بھی گزارش کر رہے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ چل پڑے تو بہت اچھی بات ہوگی. ریسنٹلی بھی HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جو لوگ اکیڈیمکس کے اندر ہیں، یونیورسٹیز کو کہا گیا کہ جناب سینٹ میں بھی ریزولوشن آیا تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی قرآن پڑھیں. اچھی بات ہے. البتہ میں نے اپنے درد دل شیئر کیا تھا، یہ کہا کہ اس کا پیپر نہیں ہوگا اور اس کی کوئی آورز بھی جو وہ کریڈٹ آورز بھی اس کو ایلوکیٹ نہیں کیے جائیں گے. واٹ از دس نان سینس؟ تو غلط بات ہے نا. ساری دنیا جہاں کا پیپر ہو رہا ہے قرآن کا کیوں نہیں ہونا چاہیے جی؟ لیکن چلے ایک آغاز ہوا تو جو بھی یونیورسٹیز کے لیول پر لوگ ہیں ہم رابطہ کر رہے ہیں، کوشش کریں. یہ اگر لاکھوں ہمارے طلبہ و طالبات یونیورسٹی میں قرآن کے ترجمے سے تھوڑی تشریح سے بھی گزر جائیں، اٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ جنریشن انشاءاللہ آفٹر 10 ایئرس. یہ کچھ مثبت پہلو ہیں. جن لوگوں نے کام کیا سیاسی سطح پر، دینی سطح پر، عوام کی سطح پر، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم عوام کیا کریں، اور میڈیا والوں کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں بزنس کمیونٹی کو ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ لوگ اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے بزنس کمیونٹی والے کن کن گندے پروگرامز کو جو ہے وہ اسپانسر کر رہے ہیں، کن کن گندے پروگرامز کے دوران میں آپ کا پروڈکٹ چل رہا ہے. اور یار آپ پیسہ لگانا ہی چاہتے ہو تو آپ دین کے کسی پروگرام کے لیے لگا دو، کوئی قرآن کے کسی ایک پروگرام کے لیے لگا دو، پیور قرآن کا پروگرام. اور کون سے ٹائم میں؟ صبح 6 بجے نہیں جب قوم سو رہی ہوتی، رات کو 10 بجے کی بات کر رہا ہوں جب قوم اچھی طرح جاگ رہی ہوتی ہے. تو اگر بزنس کمیونٹی کے لوگ دنیا جہاں کے پروگرام کو فائنانس کر سکتے ہیں، وائی ناٹ دا پروگرام آف قرآن؟ کیوں نہیں آخر کریں اس کو خدا را. اسی طرح ہم اپنے گھروں میں قرآن کس سے روکا ہے؟ اسی طرح یہ ادارے ہیں الحمدللہ، قرآن اکیڈمی، تنظیم اسلامی، ان کے زیر اہتمام اعلانات ہو رہے. رجوع القرآن کورس ہمارے مرکز لاہور میں بھی ہوگا، وہاں ریزیڈینشیل بھی تھوڑا سا کچھ ساتھیوں کے لیے، کیونکہ ریکارڈنگ آگے پورے پاکستان بھر میں ساتھی استعمال کرتے ہیں. تو مرکز ہمارا تنظیم کا لاہور، وہاں بھی ہم کورس شروع کر رہے ہیں 9 مئی سے
انشاءاللہ تعالی. اور یہاں کراچی کے تمام ہمارے 4 سینٹرز میں حیدرآباد کا ایک سینٹر ہے. تفسیرات آپ دیکھ لیں QuranAcademy.com پر. اس کے علاوہ اور کورسز، قرآن حکیم کی محافل، یہ سب اسی لیے نا. رمضان چلا جائے گا، بقول سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، رمضان چلا جائے گا مگر رمضان کا تحفہ قرآن ہمارے پاس رہ جائے گا. اس قرآن سے جڑنا، اس کا تہیہ کریں اس مبارک ساعتوں میں، تو رمضان کے بعد یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جڑنے کی. وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ مکمل ہو رہا ہے تو بس مختصر کر دے تو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل آئے گی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، اور تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. یہ صحابہ کا ذکر ہے، ماضی کا. اوس و خزرج، مدینہ شریف کے قبائل، عرب قبائل، جنگیں ہوا کرتی تھی. گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، پانی پہلے پلا دینے پہ جھگڑا، جان کے دشمن، برسوں جنگیں رہتی تھی. قرآن آیا، صاحب قرآن آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہیں الفت دے دی. سبحان اللہ. اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. سبحان اللہ. اعمال وہ تھے جو جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا. اللہ نے آیات دے دی. وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اور احکام کو واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. آج ہمارے نقشے کیا ہیں؟ دشمنیاں، نفرتیں، سیاسی میدان میں نفرتیں، لسانی میدان میں نفرتیں، فرقہ واریت کی نفرتیں، دست و گریباں، مار دھاڑ، کیا کچھ اس شہر کراچی والوں نے برداشت نہیں کیا، کیا کچھ قربانی اس پاکستان والوں نے نہیں دی ہیں. قرآن نے جوڑا تھا پہلے، قرآن ہی جوڑے گا، خدا کی قسم. اور اللہ اتنا جوڑنا چاہتا ہے، فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، پوری زندگی قرآن. ہر چند گھنٹوں کے بعد اس قرآن سے دوری ہے تو یہ نفرتیں ہیں، یہ دوریاں ہیں، یہ باہم دست و گریباں ہیں. قرآن قرآن قرآن، اس سے جوڑو، اللہ نفرتیں دور کر دے گا، الفت عطا فرما دے گا، بھائی بھائی بنا دے گا، جہنم سے بچا لے گا، اور اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. آگے فرمایا یہ امت جڑے گی تو تیسرا کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلا کام تقوی، دوسرا کام قرآن سے جوڑو. اب تیسرا کام فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے. کرنے کا کام تو پوری امت کا ہے. یہ امت خالی کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کی گئی، یہ بڑے مشن کے لیے کھڑی کی گئی. اسی آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تمہیں دنیا والوں کے لیے بھی جینا ہے، اور نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. یہ آل عمران کی آیت 110 ہے. مگر امت کا بہت بڑا طبقہ سو رہا ہے، تو جن کو احساس ہے وہ تو جاگیں اور دوسروں کو جگانے کی کوشش کریں اور خیر کی طرف بلائیں. خیر بھلائی کو بھی کہتے ہیں، اور قرآن حکیم میں خیر کا لفظ خود قرآن حکیم کے لیے بھی آیا. سورہ نحل آیت نمبر 30 میں، کہ جہاں ایمان والوں سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا، قالوا خیرا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے خیر نازل فرمایا. قرآن نے مجھے اور آپ کو جوڑا، ہم دوسروں کو قرآن سے جوڑیں اور جڑتے چلے جائیں. جڑ کر اس امت نے کیا کام کرنا ہے؟ کرنا پوری امت نے ہے، مگر امت سو رہی ہے، تم بیدار ہو گئے. کیا کام کرنا ہے؟ خیر کی طرف بلانا ہے، معروف کا، بھلائی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے. حکم دینے کے لیے اختیار ہونا چاہیے. جہاں اختیار ہوگا وہاں حکم دیں گے، جہاں اختیار نہیں وہاں دعوت ہے، تبلیغ ہے، سمجھانا. اور ٹاپ پر اختیار حکمرانوں کے پاس ہے. بیٹھے رہنے والوں کو بھی شوق ہے کہ ہمیں پورا مدت مل جائے حکومت کا، اور جو باہر ہے وہ کہہ رہے فوراً الیکشن ہو جائیں. بہرحال جو بھی مسئلہ ہے وہ تو اپنی جگہ حل ہو، اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے آسانی فرمائے. مگر آج والے ہوں حکمراں یا کل والے تھے حکمراں، ان سب کو سوچنا چاہیے اللہ نے تمہیں اقتدار دیا ہے، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن. اقتدار ہے تو قوت نافذہ کو تم نے شریعت کے نفاذ کے لیے استعمال کیا کہ نہیں کیا. میرا اختیار میرے گھر پر ہے، اللہ پوچھے گا مجھ سے. حکمرانوں کو اختیار 23 کروڑ پر، اللہ پوچھے گا. اور اگر کچھ اور ہمارے حکمراں ہیں، کچھ اور لوگوں کے پاس طاقت ہے، اللہ ان سے بھی پوچھے گا. یاد ان کو بھی رکھنا چاہیے، مرنا ان کو بھی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے. اور اگر حکمراں طبقہ یہ کام نہیں کر رہا تو عوام بھیگی بلی بن کے بیٹھے نہ رہے. عوام کو پانی گندا اگر نالیوں لائنز میں ملتا ہے تو گندا پانی پیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ منرل واٹر پیتے ہیں. حکومت بجلی نہیں دیتی تو کیا کرتے ہیں؟ مچھروں کو کاٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نہیں، اے سی وہ UPS لگاتے ہیں نا، کیونکہ بھائی جان عزیز ہے. تو دین عزیز نہیں ہے؟ ہاں. اور بجلی پانی کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں، اپنے حکمراں، اپنے سیاست دانوں کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں. واٹ اباؤٹ دا شریعہ آف اللہ سبحانہ و تعالی؟ اللہ کا دین یتیم مظلوم لاوارث ہے کیا؟ اس کے لیے کیوں نہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں؟
یہ ہے اجتماعی سطح پر ہمارے کرنے کا کام. تو خیر کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ کریں گے تو فلاح ملے گی بھائی. حی علی الفلاح، یہ کریں گے تو فلاح ملے گی. تو تقویٰ، قرآن سے جڑنا، دوسروں کو جوڑنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اور اس کی اجتماعی سطح پر شریعت کے احکام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا، اسی پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اسی پر پاکستان کے حالات سنوریں گے. اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان احکام پر مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.